پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ خاکی، ایک گناہ گار انسان زمین پر اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر اس کا ذکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ذکر کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ نماز ہے. ذکر کی سب سے بڑی قسم نماز ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سرکار پیر و مرشد کی کتاب ہے مقالات حکمت، یہ 30 جلدوں میں ہے. اس سے انتخاب یہ ایک جلد میں صرف ذکر الہی کے مقالہ جات ہیں جو قرآن و سنت سے یا اولیاء کرام سے ماخوذ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر دلوں کی شفا ہے. بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہو سکتے. بے شک ذکر الہی دل کے جملہ امراض کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے. گناہ کی شامت سے بلا اور ذکر کی رحمت سے شفا نازل ہوتی ہے. ناصحہ و ناصحہ جملہ برکات کا نزول، جملہ بلیات کا دفیہ، جملہ امراض نفسانی اور روحانی سے شفا ذکر الہی میں ہے. یہ ذکر کی محفل ہے، یہ دنیا کی مجلس ہے. ذکر کی محفل میں شفا ہوتی ہے، دنیا کی باتوں میں بیماری. ان دو میں سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہو لو. ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کے زد میں ہے. ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی زد میں ہے. بندے کی ہلاکت کے لیے 70 یعنی بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں. اللہ کا ذکر ہی ان سب بلاؤں کی واحد روک ہے. ذکر الہی کی مخالفت کرتے ہو لیکن بیماریوں سے شفا کی دعا لینے آتے ہو، یقین جان ذکر الہی کی بدولت ہی اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. اگر کسی کے پاس صحت اور ذکر کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ہو، اس کے پاس گویا ساری خدائی ہے. اور اگر کسی کے پاس صحت اور ذکر کے سوا ہر شے ہو، اس کے پاس گویا کچھ بھی نہیں. ذکر کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: مرکز، وقت، قوت، قلب اور نصاب. ذکر کا نصاب. ذکر کے نصاب میں سرکار نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ ہے صلاۃ یعنی نماز. دوسری جو چیز ارشاد فرمائی تلاوت القرآن العظیم. تیسری چیز تسبیحات. چوتھی چیز دعوات. جس طرح ہر دوا میں ہر مرض کی شفا نہیں ہوتی، دعوات یہ دعا کی جمع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار سینکڑوں کے حساب دعائیں منقول ہیں. سرکار نے اپنے مرشد سے عرض کیا تو آپ کے ہمارے دادا پیر نے سرکار پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی بجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسنون دعا مانگ. ہمیشہ مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو احادیث کی کتابوں میں ہے. فرمایا ہمیشہ مسنون دعا مانگ جو مدعا مطلب اور تاثیر اس میں ہے اور کسی دعا میں نہیں. آپ نے حدیث پاک کی ایک کتاب لکھی ہے کتاب العمل بالسنہ. اس میں احادیث میں پائی جانے والی تمام دعائیں آپ نے نقل فرما دی ہیں.
فرماتے ہیں جس طرح ہر دوا میں ہر مرض کی شفا نہیں ہوتی اور مختلف امراض کے لیے مختلف دوائیں ہیں، اسی طرح سلوک میں بھی کسی ایک ذکر پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان تینوں میں ہر مرض سے کلی شفا ہے۔ تلاوت قرآن کریم، نماز، ذکر، ان تینوں کی کثرت مساوی ہو، یہی سلف صالحین کا نسخہ کیمیا ہے۔ طریقت الاسلام کا ایک باب سلوک کی ساری منزل کا کفیل ہوتا ہے۔ اگر 2 ہوں تو ارض و سما مہک جاتے ہیں، 3 ہوں تو خالق و مخلوق کے مابین رضا کا علم بلند کر دیتے ہیں۔ کسی ایک ڈیرے پہ ڈیرہ جمع اور ڈیرے میں 1 2 3 ہوتے ہیں۔ 1 2 3 کا معمہ تشریح طلب ہے، سنیے۔ 1 قرآن کریم، دوسرا ذکر و اذکار، تیسرا صلاۃ شریف یعنی درود پاک۔ نیز یہ کہ 1 رئیس، دوسرا معاون، تیسرا خادم، معمہ حل ہوا۔ دین کے 3 جوہر ہیں۔ قرآن کریم کا جوہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جملہ اسماء حسنہ کا جوہر یا قیو یا قیوم، جملہ صلاۃ شریف کا جوہر یعنی درود پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسلمہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر بن ہانی روزانہ بلا ناغہ 1000 سجدہ نماز پڑھتے اور 1,00,000 بار تسبیح کرتے تھے۔ تیرے رب نے تجھ کو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، پھر تم ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے اور لیٹے، ہر حال میں قلب و زبان پر ذکر جاری رہے۔ ہم پچھلے 8-9 مہینوں میں جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے یا جو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے پروگراموں میں ہم نے وہ بات کی ہے وہ اپنے الفاظ میں کی ہے، وہی بات اب سرکار پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں کر رہے ہیں کہ گھر میں ذکر الہی کتنا فائدہ مند ہے۔ کھانا کھاتے وقت اور سوتے وقت تو کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ آج نہیں کھانا یا نہیں سونا۔ آرام کے کسی کام میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے، لیکن جب ذکر الہی کا وقت آتا ہے توفیق لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ بھائی توفیق ہی نہیں ملتی تو ہم کیا کریں؟ کھانے اور سونے کے وقت تو کبھی یہ عذر پیش نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں سے فرمائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں باقاعدگی سے روزانہ ذکر الہی کا اہتمام کریں۔ مثلا رات کا کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے رب کے انعامات کے شکر کے صلے میں ذکر کیا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر ایک نعمت کو لیں تو ساری زندگی اس کا شکر نہیں کر سکتے۔ کل ایک ڈاکٹر کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ گردے کے ٹرانسپلانٹ پر اس وقت 60 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ گویا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہمارے گردے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں یہ نعمت بخشی ہوئی ہے۔ تو ہم اگر سارا دن الحمدللہ پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے، ساری زندگی الحمدللہ پڑھتے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ایمان افروز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو عذاب ہوگا سخت۔ تو فرمایا اپنے رب کے انعامات کے شکر کے صلے میں ذکر کیا کریں اور ضرور کیا کریں۔ گھر کے تمام افراد ضرور ایک جگہ بیٹھ کر چند منٹ اور کچھ نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ضرور کہا کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ یہ مجلس ہر گھر کا ایک ضروری معمول ہو۔ ہر گھر میں شام کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چند دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، چند دفعہ درود پاک، 10 منٹ کی یہ محفل انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدل دے گی۔ اکثر لوگ اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، تو سکون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذکر میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پنجابی جو آپ نے ونگار کے دس دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگاہ خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس چیز میں اللہ کا ذکر ہے، جس چیز میں دل کا سکون ہے، وہ چیز ہم کرتے نہیں
اور جو چیز بیماری اور بے سکونی کی طرف لے جاتی ہے، فلمیں ہو گئیں، موبائل ہو گیا، ایسی چیزیں، ہم ان کی طرف زیادہ وقت بلکہ سارا دن ان پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور جو چیز بیماریاں ختم کرنے والی ہے، دل کو سکون دینے والی ہے، اللہ کا ذکر، اس کی طرف ہم نہیں آتے۔ فرمایا ہر روز ہر مجلس میں یہ کلمات اگرچہ چند بار ہوں ضرور پڑھے جائیں اور ہر گھر میں پڑھے جائیں۔ جس طرح ہر گھر میں ہر روز شام کے وقت شام کا کھانا پکانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ ساری دنیا کے ہر گھر میں امیر ہو یا غریب شام کے وقت کھانے کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے اور بڑی کاوش سے کھانا تیار کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی گھر میں ذکر الہی کا کبھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یعنی لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ دنیا میں کھانا کھانے اور کھا کر سونے ہی کے لیے آئے ہیں اور ساری رات سونے ہی کے لیے ہے، ہرگز نہیں۔ اس میں ایک حصہ اللہ کی یاد کا ہونا ضروری ہے۔ سارا دن کام کیا، جو کمایا رات کو کھایا اور سو گئے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ شرف بخشا ہے اور یہ شرف ذکر ہی کی بدولت ہے۔ لوگ دعا کی فرمائش کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم نہیں جاتا اور ہم نہیں جاتا۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت و راحت کا موجب ہے اور ہر قسم کے ہم و غم کو زائل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ ہم کثرت تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ساتھ ہو رہا ہے ترک ذکر ہی کے باعث ہے۔ لوگ ٹی وی، وی سی آر، ریڈیو اور ناولوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جو وقت ان پہ صرف ہوگا فضول ہوگا۔ اس کی بجائے فرش پہ بیٹھ کر اپنے خالق و مالک و معبود کی تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر ضروری ہے۔ اس سے اعتراض اور اعراض میرے محترم شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کرے اللہ کے ذکر سے ہر گھر کا کونا کونا معمور ہو جائے۔ یا اللہ تیرے ذکر کی جو محفل تیرے اس دارالاحسان میں لگ رہی ہے، سدا لگی رہے اور دم بھر کے لیے بھی کبھی برخاست